اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام صحافیوں کو، تمام کیمرہ مین، فوٹوگرافر، سب کو السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ زحمت کرتے ہیں، ہماری دعوت پہ، ہماری کہنے پہ آ جاتے ہیں۔ آج آپ کو زحمت دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف آپ کو یہ بتانا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ جب بھی ہم جو ہے وہ انتظامیہ سے، جب بھی ہم جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جب بھی ملیں گے تو ہم چھپ کر نہیں ملیں گے، ہم اعلان ملیں گے، بتا کر ملیں گے۔ اور جو مسائل جو ان سے پرٹین کرتے ہیں، جو باتیں ان سے پرٹین کرتی ہیں، تو وہ انہی سے کی جائیں گی اور تمام قوم کو بتا کر کی جائیں گی۔ آج ہماری ڈی جی رینجر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے چیدہ میں نکات آپ کو صرف جو ہے بتا دوں کہ ہم نے کیا ہماری ڈسکشن ہے اور کیا، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ جو ہم کہتے رہے ہیں، آج ہم سامنے بیٹھ کر ہم نے ان سے بات کی، جو ہم میڈیا پہ کہتے رہے ہیں جو باتیں، اور وہ یہ کہ لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو ہلاک کر کے، اور لوگوں کے غائب ہو جانے سے اس آپریشن کو آپ کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو دیر پا امن چاہیے تو اس کے لیے اپنی تمام چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری گنجائشیں، بہت سارے رومز ہیں جس کو جو ہے وہ جس خلا کو پور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا پہلے دن سے ہمیں موقف ہے، ہم جانتے ہیں اس سائٹ کی نیچر کو، کہ کسی کا بھی مارا جانا، کسی کا بھی پرٹیکولر میں ایم کیو ایم کے کیس میں بات کر رہا ہوں یہاں پر، کہ کسی کارکن کا مارا جانا، کسی کا گرفتار ہونا یا کسی کا غائب ہو جانا، اس سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے، یا ان کو کوئی اس سے جو ہے تکلیف یا پریشانی نہیں ہے، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کو فائدہ ہی دیتی ہیں، ان کے لیے جو ہے مزید فیول ان کے لیے جمع ہو جاتا ہے، ان کو مزید جو ہے فیملیز مل جاتی ہیں۔ یہ بات ہم نے ان کو بھی کہی ہے بیٹھ کر کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہم پہلے نہیں تھے، اب ہم آ گئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ایک آگہی دی ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ان کو اس طریقے سے نہیں پتہ تھا، ہم نے لوگوں کو دعوت دی، ہم نے لوگوں کو اعلان کیا، ہم نے لوگوں کو بتایا، ایم کیو ایم والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے، اور یہاں پہ یہ خرابیاں ہیں۔ تو اس بات کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک موقع دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم پہلے دن سے یہ والی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ان کے لیے کوئی لیگل ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں سے آپ ایک دفعہ ان تمام لوگوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک دفعہ ایک موقع ضرور دیں اپنی زندگیوں میں واپس آنے کے لیے، سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے، اور اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ جس میں بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک ری ہیب سینٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہ جو کہ بہت جلد کام شروع کرے گا اس کراچی میں، اور جہاں پر اس طرح کے لوگ جو کہ برین واش ہوئے تھے، جو کہ بھٹکے ہوئے تھے، اور جن کو لوگوں نے ورغلایا، جن کو لوگوں نے غلط راستے پہ لگایا، تو ان کو صرف یہ نہیں کہ پکڑنا، مارنا اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا، بلکہ ان کو ریہیب کرنا، ان کو معاشرے کا دوبارہ پازیٹیو کردار ادا کرنے والا شہری بنانے کے لیے ان سے گفتگو کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، اور ان کو دوبارہ معاشرے کا پازیٹیو شہری بنانے میں مدد کرنے کا ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت اس پہ بات ہو رہی ہے، اور بہت جلد وہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کام کرے گا، اور ہم اس کوشش کی اور اس پہ کام کرنے والے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو اس طرح سوچ رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم پاک سرزمین پارٹی کی توسط سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں اس کو بہت ایک احسن قدم دیتا ہوں، اور یہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کرتے چلے، یہی وے فارورڈ ہے، یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اور اوور آل شہر پہ ڈیفینیٹلی رینجرز کے آپریشن سے، اور آج سے 2 سال پہلے جو حالات تھے، اس حالات میں کافی گرہ قدر جو ہے وہ یہاں پر نمایاں چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کو الٹیمیٹ کنکلوژن اینڈ تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے طریقہ کار اور اپنی چیزوں کو بھی جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فاروق بھائی جو فاروق بھائی کے جو کوآرڈینیٹر تھے،
ان کی رینجرز کی کسٹڈی میں ہلاکت ڈیفینیٹلی ایک افسوسناک بہت واقعہ تھا اور ہے، اور اس پہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے جو ہے وہ کم ہے. ہم سب لوگوں کو بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، اور اس والی بات کو بھی اٹھایا گیا کہ جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، ٹھیک کام نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہوا سارا کچھ، اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے توسط سے کہ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو یا تو معصوم ہیں، نائیو ہیں، جن کو کچھ نہیں پتہ ہے، اور ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جن کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان میں جڑے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہم جن لوگوں کے لیے بھی یہ سارے پیکیج کی بات کر رہے ہیں، ان کو نیا راستہ دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ون ٹائم چیز ہے، ایک ون ٹائم عمل ہے کہ بھائی اس کے بعد انسان جو ہے وہ جہاں پہ بھی رہے اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے گھر والوں کے پاس جائے، آرام سے زندگی گزارے، اور کسی کرائم میں نہ مبتلا ہو، کسی کرائم میں نہ انوالو ہو. لیکن اس کے بعد بھی ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہیں، را سے فنڈنگ لیتے رہیں، ان کے 4-5 لوگوں کو ان ساری چیزوں کا جو اس میں شامل رہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑتا ہے، اپنے کام نہیں چھوڑتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ ہم کم سے کم ہم پاک سے زمین پارٹی اس کی ذمہ داری نہیں لے گی، پاک سے زمین پارٹی پھر اس کے لیے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائے گی. یہ تو جب ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ ہم نے آ کر لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ صحیح ہونے کا راستہ دیا. صحیح ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیں آ کے جوائن کر لیں، یہ ہمارے پاس آ جائیں، نہیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، اپنے والدین کے پاس جائیں، اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، اپنے نارمل زندگی گزاریں، ہمارے پاس نہ آئیں، ہمارے پاس بھی نہ آئیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ ون ٹائم ہے. اور میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ پوچھ لو الطاف حسین صاحب سے، اور ایم کیو ایم کے بڑوں سے پوچھ لو کہ کیا وہ را کے ایجنٹ، ہماری بات مت مانو، میری بات پہ یقین نہ کرو، ان سے ہی پوچھ لو کہ کیا آپ را سے فنڈنگ نہیں لیتے رہے؟ اگر نہیں لیتے رہے آپ سے را سے فنڈنگ، کیا آپ را کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ دشمن ممالک کی ایجنسی کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں رہے؟ اگر نہیں رہے تو آپ نے بی بی سی کے پہلے پروگرام پہ جو کہ لندن سے نشر ہوا آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، اس کا جواب آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ وہاں کی بی بی سی دبئی یو کے کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں آپ نے اس کے خلاف کیس کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیفیمیشن کے جو ہے وہ لاز ہیں وہاں پہ. اگر کوئی غلط الزام لگائے تو ان کی تو ساری جائیداد، ساری چیزیں ضبط ہو جائیں گی. تو بی بی سی ادارہ جو کہ ڈاکومنٹ دکھا رہا ہے، آپ کو را کا ایجنٹ بتا رہا ہے، آپ نے ان کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہی کیوں نہیں لگائی وہاں پر کہ بھائی آپ یہ ہم سے کیسے یہ ہمیں بول رہے ہیں؟ اس لیے نہیں لگائی کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں ان کے پاس ہیں. پھر جو ہے وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے پیپر کے اوپر پوچھ لیں کہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے ذریعے، سرفراز مرچنٹ صاحب کا پیپر نہیں ہے، وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پیپر ہے، جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اون کیا ہے، جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین صاحب اور طارق میر صاحب اور ایم انور صاحب نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہ بتایا کہ ہاں ہم 22 سالوں سے را سے فنڈنگ لیتے رہے. تو ایم کیو ایم کے کارکنان پوچھنے الطاف حسین صاحب سے، ان کے لوگوں سے، کہ آیا کہ اس بات کا جواب جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ آ کے ایم کیو ایم والے اس والی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں اس والی بات کو بالکل جانے دو. طارق میر صاحب کا پیپر ہے، طارق میر صاحب کے پیپر پہ جواب دے دیں کہ بھائی جو ہے وہ اس کی، ہم اتنی بات کر رہے ہیں آج تک ہماری کسی ایک بات کا جواب نہیں. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو، یا تو سمجھ کے کام کرو. میں ایم کیو ایم کے ورکر سے کہہ رہا ہوں، ایم کیو ایم کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یا تو سمجھ کے کام کرو کہ تم واقعی را کے لیے کام کر رہے ہو، تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو فیس کرنا پڑے وہ فیس کریں. جس طرح طالبان شکایت نہیں کرتے نا بھائی، جس طرح بی ایل اے والے شکایت نہیں کرتے نا، تو پھر آپ بھی پھر سمجھ کے کام کریں کہ جو ہے وہ آپ را کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک را فنڈڈ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں، آپ اپنی فیٹ کے، آپ اپنی قسمت کے پھر خود ذمہ دار ہیں. پھر آپ کے ساتھ جو ہو، جس بھی طرح سے ہو، پاکستانی ادارے جو کریں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی ہمیں افسوس ہوگا، لیکن جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ کے کام کر رہے ہو کہ نہیں یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں، تو ایک دفعہ ذرا پوچھ لو، تسلی کر لو، اس لیے کہ یہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں، ورنہ ہم آج یہاں کھڑے نہیں ہوتے. تو ہم آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے بڑوں کو، جو لوگ آپ کے یہاں پہ بھی رہنما ہیں،
ان لوگوں کو پتہ ہے. اچھا وہ کیوں نہیں, ان کو تو سب کچھ چیزیں پتہ ہیں, وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. کچھ لوگ الطاف حسین صاحب کی مرنے کے بعد مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ لیڈری کریں گے, ایم کیو ایم پوری ان کی گود میں جا کر گر جائے گی. کچھ لوگ اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور خاموش ہیں. کچھ لوگوں کا کی بریڈ اینڈ بٹر ہے, کچھ لوگوں کا کہ گھر کا چولہا ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے جڑے رہنے پہ چلتا ہے. تو ان کو ٹھیک ہے, ان کی پھر جو ان کے ساتھ ہو وہ ان کی کاسٹ ہے. لیکن میں معصوم پیور ورکرز سے بات کر رہا ہوں کہ جو ورکرز ہیں ان سے بات, چلو ایک ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ خدا را ایک دفعہ پوچھ لو ان سے کہ آیا کہ جو ہے وہ, اور پھر آپ سمجھ کے کام کرو. پھر آپ واقعی اگر پوچھ لو اور نہیں جواب دے سکیں اور پھر بھی آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں اس گناہ کے ساتھ اور اس غلط کام کے ساتھ, تو پھر آپ کو اپنے پکڑے جانے پہ, اپنے مارے جانے پہ, اپنے غائب ہونے پہ پھر کوئی افسوس ہونا نہیں چاہیے. پھر آپ سمجھ کے کریں. جس طرح طالبان اپنے لوگوں کے مارے جانے پہ افسوس نہیں کرتے, بی ایل اے ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایک اسٹیٹ کے خلاف آپ جو ہے ایک لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. پھر وہ پریس کانفرنسز بچوں کو لے کر تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ بچوں کو لے کر یا ماؤں کو لے کر وہ قائد اعظم کے مزار پہ ڈرامے بازی تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں پھر وہ کر رہے ہیں جی. یا تو آپ اس لائن پہ چلے جائیے, اعلان کریں کہ آپ سب کچھ سمجھ کے کر رہے ہیں, یا پھر کنفرم کر لیجئے اور یہ راستہ چھوڑیے, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. میں ایک لیول اور جاتا ہوں آج اور کھل کر بات کرتا ہوں, اس لیے کہ دیکھو اس ملک کو بچانا ہے, ان لوگوں کو بچانا ہے, اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, تاکہ کوئی یہ ایمبیگوٹی نہ رہے, کوئی یہ احساس نہ رہے کہ کسی نے کھل کر بات نہیں کی. میں آج چلیں یہ جو ایم کیو ایم میں جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, یہ جو ورکرز میں ٹیمیں بنی ہوئی, انڈین سیٹ اپ کے لوگ ہیں, یہ جو ساؤتھ افریقہ سیٹ اپ کے لوگ ہیں, تم لوگوں کو یہی بتایا ہوا ہے نا کہ یہ ملک آزاد کرو گے, ملک سے جو ہے وہ ملک اپنا ملک بناؤ گے, اپنا وطن بناؤ گے, اس کے لیے جدوجہد کر رہو. کیسے بناؤ گے یار؟ آپ الطاف حسین صاحب کی کنڈیشن دیکھو. آپ الطاف حسین صاحب کا جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے, تمہیں غلط راستے پہ لگا دیا ہے, تمہاری جانوں سے کھیل رہے ہیں. ان کو صرف اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ یہ وارا نعرہ تمہیں دے رکھا ہے. نہیں کرنا ان کو یہ کام, اور نہیں کرنا چاہیے یہ والا کام. غلط راستہ ہے. کیوں ملک بنائیں گے یار؟ کیوں الگ کریں گے؟ جو ہماری گریونسز ہیں کیوں ملک توڑیں گے ہم؟ جو ہماری گریونسز ہیں ہم اس ملک میں رہ کر اپنی گریونسز کو ایڈریس کریں گے. نہیں ہے اس کے اندر اردو بولنے والوں کا فائدہ, تو تمہیں غلط راستے پہ نہیں لگا دے. اور ان کو بھی نہیں کرنا یہ والا کام, وہ اس والی بات سے بھی مخلص نہیں ہے. ان کو صرف اپنی زندگی تک اپنی سلطنت قائم رکھنی ہے, تم لوگوں کو فیول بنا کر. تم لوگ ان کے لیے جو ہے وہ فیول ہو, ایندھن ہو. تم لوگ مرتے رہو گے, تم لوگ کٹتے رہو گے, تم لوگوں کو ڈراتے رہو گے, اور اس سے ان کی سلطنت جو چلتی رہے گی. تو خدا را ایک لمحے کے لیے رکو, اور رک کر صرف یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے اوپر ذرا غور کرو اور سوچو. یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں, یہ پورا اپنی فیملیز کی طرف دیکھو, اپنے لوگوں کی طرف دیکھو. کیسے تم ایک گلی کا کچرا نہیں اٹھوا سکتے یار. آپ جو ہے وہ آپ کو یہ نعرہ دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ ملک الگ کریں گے. آپ جو ہے آپ ایک کراچی میں آپ ایک کچرا نہیں اٹھوا سکتے. آپ جو ہے وہ ملک الگ کریں گے. آپ جو آپ کو یہ اس نعرے پہ لگایا ہوا ہے. تو خدا را مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں ان ساری باتوں کو 99% لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ جو 1% آدمی ہے, وہ جو 1% لڑکا ہے, میں بالکل نام لے کر بولتا ہوں, وہ جو انڈین سیٹ اپ کا لڑکا ہے, وہ جو را ٹریننگ یافتہ لڑکا ہے, جو ساؤتھ افریقہ کے سیٹ اپ کے لوگ ہیں, یہ جو ٹیموں کے جو لوگ ہیں سارے, یہ میں ان سے میں ڈائریکٹ ایڈریس کروں. میں اس لیے کھل کر بات کر رہا ہوں تاکہ کہیں کسی کو کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے, تاکہ میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کھل کر سب کو جو ہے وہ سب کے سامنے ساری بات کی, سب کے سامنے یہ پیغام یہ رکھا ہے سارا سلسلہ. تو اور حشر میں ہمارا جب جو ہے سامنا ہو تو پھر ہم سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑے نہ کہ تم نے یہ والی بات جو ہے وہ مصلحت پسندی کے طور پر کی یا نہیں کی. تو میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سوچو, غلط راستے پہ تمہیں ڈال دیا ہے, یہ غلط بات ہے. نہیں جھوٹا نعرہ دے دیا تمہیں کہ جی الگ وطن بنائیں گے, تم جو ہے اس کے اندر تمہارے اچھے حالات ہوں گے. نہیں بنانا چاہیے, نہیں کر سکتے تم یہ, اور ہوگا ہی نہیں. اور جو دینے والا ہے, نعرہ دینے والا, وہ خود اس والی بات میں مخلص نہیں ہے. وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے اس لیے یہاں سے پیسے یہاں سے کھالیں چاہیے, یہاں سے کھالوں کے پیسے فطرہ زکوٰۃ چاہیے, یا تم لوگوں کی قربانیاں چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ پیسے ملتے رہے, میری پراپرٹی بنتی رہے, میں جو ہے وہ. یار ملک بنانے والا یا ملک الگ کرنے والا ڈٹرمنیشن والا آدمی, چلو غلط یا صحیح کو الگ کر دیتے ہیں, وہ دن اور رات جو ہے وہ نشے میں دھت رہے گا, شراب کے نشے میں دھت رہے گا. ہاں
جہاں پر یہ حالات ہوں وہاں پر نشے میں دھوت رہے گا، شراب میں وہ یہ کرے گا، تو ان کی حالت دیکھ لو اور دیکھ لو کہ پھر ان کا جو ہے ان کی کاز سے ان کی کتنی مخلصی ہے۔ تم لوگ جو ہے وہ سارے ایندھن بنے، وہ سارے مت مانو میری بات، لیکن میں نے تم سے یہ والی بات کرنی ہے۔ اور تمام لوگوں سے، ابھی ایم کیو ایم کے اور نارمل جو کارکنان ہیں جن کو یہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے ساری چیزوں کا، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ مت مانو میری بات، لیکن ایک دفعہ رک کر پوچھ لو کہ بھائی ان باتوں کا جواب دے دیں۔ مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کا جواب دے دیں کہ بھائی ابھی تک آج تک جو ہے وہ پٹیشن کیوں نہیں لگائی لندن میں بی بی سی کے خلاف، جو ہے وہ انکوائری، بی بی سی کے خلاف ایک اپلیکیشن کیوں نہیں لگائی وہاں پہ، بی بی سی نے سب سے پہلے کہا۔ آج تک جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جواب کیوں نہیں دیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس پیپر کو اون کر لیا۔ آج تک جو ہے انور صاحب اور طارق میر صاحب نے آ کر جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی کہ بھائی نہیں ہمارے نام سے یہ غلط بیان چل رہا ہے، ہم جو ہے وہ سارے چھوڑ دو حکومتوں کو کہ حکومت کیا نہیں، یہ باتیں چھوڑ دو کہ 30 سالوں سے ہمیں کیا پتا تھا، ہم آج کیوں بول رہے ہیں، نہیں بولا بھائی نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا، ہم جو آج بول رہے ہیں، آج جو بول رہے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہماری بات مانو، نہیں ٹھیک ہے تو پھر سمجھ کر اپنے نتائج جو پھر یہ ہو رہا ہے پھر ہمیں اس کے اوپر افسوس۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ہم یہ نہیں کہ یہ جو سارا پہلے دن سے میں اتنا ووکل ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لڑکوں کو جو ہے وہ رستہ دو، ایم کیو ایم کے لوگوں کا رستہ، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کرائم کرتے رہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے لیے ان کی پشت پناہی کرتے رہیں، نہیں یار، ایک موقع ملنا چاہیے، توبہ کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پھر میں جو ہے وہ میں آواز پھر نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے پھر جو ہے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد تھا، یہی ساری بات ہم نے جو ہے وہ ہم نے کی ہے، چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ہم کوئی بھی اس طرح کی میٹنگ کریں گے تو ہم آپ کے ذریعے عوام کو، لوگوں کو بتائیں گے، ہم کسی چور دروازے سے چھپ کر نہیں گئے، نہ جائیں گے ہم، نہ ہمیں جو ہے وہ کسی سے مراد لینی ہے، لوگوں کے لیے گئے، شہر کے لیے گئے، ملک کے لیے گئے، ان سے بات کیے، اور پتہ چلا ہے کہ آج جو ہے وہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ جا کر ملے ہیں، تو ہم بھی گئے تھے، تو یہ آپ کو بتانا تھا آپ لوگوں کے ذریعے۔ تھینک یو ویری مچ۔